السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آپ کا ہمارے اسلامی چینل قرآن کہانیاں میں خوش آمدید۔ یہاں آپ کو قرآن کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کو ملیں گی جو نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ ہمارے لیے بہترین سیکھنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں قرآن کی روشنی میں نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے چینل پر قصص الانبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل بھیج دیا گیا۔ اب دیکھیے بچوں، انہوں نے جیل میں کیا کیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نیکی اور حکمت کی باتیں کرتے رہے۔ وہاں دو قیدیوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ پرندے میرے سر سے روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا آدمی بادشاہ کے دربار میں واپس جائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا تاکہ مجھے جیل سے نکالا جائے، مگر وہ قیدی بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا بچوں کہ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی اسے سمجھ نہ سکا۔ تب جیل میں رہنے والا قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا وہ بولا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ یوں بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو بادشاہ نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک ملک میں خوشحالی رہے گی، کھیتیاں خوب اگیں گی اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گا جس میں زمین کچھ بھی پیدا نہیں کرے گی۔ بادشاہ ان کی دانشمندی سے بہت متاثر ہوا اور پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کو بھوک نہ سہنی پڑے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل و دانشمندی کو دیکھتے ہوئے انہیں مصر کے خزانے کا نگران یعنی عزیز مصر بنا دیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گئے اور پورے ملک کے معاملات کو سنبھالنے لگے۔ انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اناج ذخیرہ کیا اور قحط کے دنوں میں لوگوں کی مدد کی۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تو مصر کے گرد و نواح کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے وہاں آنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی مصر جانا پڑا۔ جب وہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے بھائیوں سے نرمی سے بات کی اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا وہ کنعان سے آئے ہیں اور ان کے والد بہت ضعیف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر تم دوبارہ آنا چاہو تو اپنے سب چھوٹے بھائیوں کو بھی ساتھ لانا۔ جب بھائی گھر واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو بنیامین کو بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن جب قحط شدید ہو گیا تو انہوں نے مجبوراً بنیامین کو مصر بھیج دیا۔ جب وہ دوبارہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو الگ سے بلایا اور اسے اپنا راز بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خاص تدبیر کی تاکہ بھائی بار بار مصر آتے رہیں۔ ایک بار انہوں نے بنیامین کے سامان میں شاہی پیمانہ رکھوا دیا
جب تلاشی لی گئی تو وہ انہی کے سامان سے نکلا۔ بھائیوں نے بہت صفائیاں دی لیکن انہیں روک لیا گیا۔ جب یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت غمزدہ ہوئے اور ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ آخرکار بھائی تیسری بار مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر بھائی حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، میرے والد کے پاس جاؤ اور میری قمیص لے کر ان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اور اپنے پورے خاندان کو مصر بلوا لیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ وہی خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا سچ ثابت ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے یعنی ان کے والد، والدہ اور بھائی ان کے سامنے جھک گئے۔ یہی اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ تھا۔ یہی اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ تھا کہ وہ کنویں سے نکل کر مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔